الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک باغ والے کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ قصہ یوں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے باغ سے نوازا تھا۔ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ باغ کے ساتھ کھیتی بھی تھی۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی، کاٹنے کے لیے جاتا تو درانتی سے کاٹنے کے بعد جو حصہ گر جاتا وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اسی طرح جب پھل تیار ہو جاتا، توڑنے کے لیے جاتا، جو پھل زمین میں گر جاتا وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت دیکھ کر جب بھی اس کی کھیتی کٹتی، جب بھی اس کا پھل ٹوٹتا، غریب اور مسکین آ جاتے، اپنا حصہ لے کر کے چلے جاتے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کی 3 اولاد تھی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے والد صاحب مال کا بہت زیادہ حصہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ہماری اولاد بڑھ چکی ہے، اس لیے اب ہم اپنی کھیتی میں سے اور اپنے باغ میں سے ذرہ برابر بھی کسی مسکین اور غریب کو نہیں دیں۔ ان کے بھائیوں میں جو درمیان والا بھائی تھا اس نے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ غریبوں اور مسکینوں کا جو حق ہے وہ دیا جائے، ہمارے والد صاحب کا جو معمول تھا اس کو باقی رکھا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں مانا اور یہ ارادہ بنا کر سو گئے کہ صبح کے وقت کھیت میں جائیں گے اور سارا پھل توڑ لیں گے، ساری کھیتی کاٹ لیں گے، غریب اور مسکین کو ذرہ برابر نہیں دیں۔ رات میں سوئے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، ان کی پوری کھیتی تباہ ہو گئی۔ جب صبح کے وقت یہ لوگ اٹھے تو چپ کے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کھیت کی طرف جا رہے تھے کہ کہیں کوئی غریب اور مسکین ہماری آواز سن کر ہماری کھیتی کے پاس آ نہ جائے۔ لیکن جب اپنے باغ کے پاس پہنچے تو ان کا باغ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ شروع میں ان لوگوں نے سوچا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، غلط جگہ آ گئے ہیں، لیکن جب غور و فکر کیا تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم اپنے کھیت ہی میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہے جس کی وجہ سے ہماری پوری کھیتی تباہ ہو گئی۔ درمیان والے بھائی نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جو والد صاحب کا معمول تھا غریبوں اور مسکینوں کو دینے کا اس کو باقی رکھا جائے، لیکن تم لوگوں نے میری بات نہیں مانا۔ ان لوگوں کو اپنے غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو ان لوگوں نے بیان کی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے اہل عرب کو آزمایا جیسا کہ باغ والے کو ہم نے آزمایا۔ باغ والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دیا تھا، لیکن بعد والوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال آیا اور ان کی نعمت چھین لی گئی۔ اہل عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ نبی عرب میں بھیجے گئے، یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کی قدر نہیں کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال آ جائے۔ اذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ان لوگوں نے قسم کھایا کہ صبح کو ہم لوگ پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ بھی ان لوگوں نے نہیں کیا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، یہ لوگ سو رہے تھے کہ پھرنے والا پھر گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فاصبحت كالصريم، ان کا باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ وغدوا على حرد قادرين فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين
صبح کے وقت ان لوگوں نے بات کیا انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر پھل توڑنا ہے تو اپنے کھیت میں چلو، وغدوا علی حرد قادرین، نہ دینے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے یہ لوگ چلے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب ان لوگوں نے اپنے باغ کو دیکھا کہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، بالکل برباد ہو چکا ہے، تو شروع میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، لیکن جب ارد گرد دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے، یہ ہماری ہی کھیتی ہے جو تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ بل نحن محرومون، لوگوں نے کہا کہ ہماری قسمت پھوٹی ہوئی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو درمیان والا بھائی تھا اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہم ظالم ہیں، ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی نعمت سے ہمیں نوازیں تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آئندہ ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو سنت یہ ہے کہ انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ باغ والوں کو بالکل یقین تھا اپنے ارادے پر، اپنے پلان پر، کہ ہم کل اپنا پورا پھل توڑ لیں گے، پوری کھیتی توڑ لیں گے، انشاءاللہ کہنا بھی بھول گئے۔ آئندہ کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہو، سنت یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی گناہ کو ہم گناہ سمجھیں تو اس گناہ کو ہم لوگوں کو بتلائیں، اور بتلانے کے بعد اس گناہ میں شامل نہ ہو، اس گناہ میں ملوث نہ ہو، ورنہ پکڑ آئے گی تو ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ جیسے درمیان والے بھائی نے سمجھایا تھا کہ جو والد صاحب کا معمول تھا صدقہ دینا،